اسرائیل کی لبنانی دارالحکومت بیروت میں شدید بمباری، وسطی علاقے میں مزید 6 افراد شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران 51 شہادت رپورٹ۔ حزب اللہ سے جھڑپ میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق دمشق میں ہوئے حملے میں شہید حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کے داماد حسن قیصر بھی شہید ہو گئے۔ خلیج تعاون کونسل کی لبنان اور فلسطین پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ لبنان سے متعلق 2006 کی اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد پر زور، خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار صرف ایران اور ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کو قرار دے دیا۔ کہا ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مزید اقدامات سے باز رہے۔ اسرائیلی سفیر نے کہا اسرائیل ایران کو بھرپور جواب دے گا۔ پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ۔ ایران کے سفیر امیر سید اروانی نے جواب دیا اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ میزائل حملے مسلسل دہشت گردانہ اور جارحانہ کارروائیوں کا رد عمل تھے۔ اسرائیل ایران اور امریکہ کو لڑانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے اسرائیل کو کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں کہا حالیہ مہینوں میں ایرانی صدر کا تحمل قابل تعریف ہے۔ اسرائیل پر میزائل حملے کو اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا جیسے غزہ، لبنان، شام اور یمن میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چین کا مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ چینی سفیر نے کہا اسرائیلی فوج کی کارروائیاں لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ تمام ممالک جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ۔ غزہ میں لگی آگ پورے خطے کے لیے آتش فشاں بن چکی۔ لیبنان میں جاری جنگ کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ کہا جنگ کے خطے پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یو این فوجی امن مشن مشرق وسطی میں اپنی پوزیشن پر موجود رہے گا۔ اسرائیلی دھمکی کے بعد ایران نے ایٹمی تنصیبات کو محفوظ کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایران کو پابندیوں سے ڈرانے لگے۔ کہا ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کرتے۔ جلد اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ غزہ اور لبنان کی تباہ کن صورتحال پر خاموش عالمی رہنما۔ اسرائیل پر حملے کی خبر سنتے ہی بلبلا اٹھے۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کا حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان۔ اردن کسی کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا، اردنی وزیر خارجہ کی وضاحت۔ ایمن صفادی کا مشرق وسطی کی صورتحال پر برطانوی ہم منصب سے رابطہ۔ کہا اسرائیل اور ایران کو بتا دیا کسی بھی خطرے کے خلاف اپنا دفاع کریں گے۔ دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ ایرانی حملے کا جواب کیسے دینا ہے، اسرائیل سے بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پر پابندی لگانے کا فیصلہ درست نہیں۔ ایسے اقدامات سے دنیا میں اسرائیل کی حیثیت خراب ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے امریکی شہریوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ صہیونی فوج کی غزہ میں بمباری سے مزید 79 شہادت رپورٹ۔ خان یونس پر حملے میں 53 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 41,689 ہو گئی۔ 96,625 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کا شامی دارالحکومت دمشق پر فضائی حملہ، 3 شہری شہید۔ ایران کے میزائل حملے کے بعد نیتن یاہو کے بھاگنے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دھمکیاں دینے کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ ایرانی حملے کی اطلاع ملتے ہی اسرائیلی وزیر اعظم آفس میں بھاگتے ہوئے محفوظ پناہ گاہ میں جاتے نظر آئے۔ پریس کانفرنس میں ایران کو جوابی حملے کی دھمکی دیتے ہوئے نیتن یاہو کے ہاتھ کانپنے کی فوٹیج بھی ایرانی میڈیا نے جاری کر دی۔ حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں سے گفتگو، بولے 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی،
ترامیم ہو گئیں تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے۔ ترامیم کو میں لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا۔ موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے حق قانون سازی کو مانا ہے۔ اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چھن گئیں۔ 90 کی دہائی میں ہم وکیل کرتے تھے، نون لیگ جج کرتی تھی۔ پانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ مار دھاڑ میں نمبر 1، کارکردگی میں 0 ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے 1 ارب درخت 50 لاکھ گھروں کا حساب مانگیں۔ نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے اجراء کی تقریب سے خطاب، بولے پنجاب پر یلغار کرتے ہو، آنسو گیس کے شیل ساتھ لاتے ہو، صوبوں میں لڑائی کرانا چاہتے ہو، ہمیں کبھی 2.5 سال اور کبھی 3 سال بعد فارغ کر دیا گیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو آج بھی موجود ہے جو کہتا ہے نواز اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے۔ کسی نے پوچھا فیصلہ دینے والے جج کہاں چلے گئے؟ ہم نے IMF کو تھینک یو ویری مچ کہا، یہ دوبارہ لے آئے۔ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں، اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں۔ ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ، گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، مار دو، مر جاؤ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ۔ پنجاب حکومت نے اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 5 لاکھ گھروں کے لیے قرضہ دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا عوام کی خدمت کرنے آئی ہوں، گالم گلوچ کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں۔ اڈیالہ میں قید شخص نے کبھی گنڈا پور کو عوام کی خدمت کا کہا، جیل سے ہمیشہ یہی پیغام آیا، آگ لگا دو، فساد پھیلا دو۔ ان کا مقصد ہے پاکستان کو نہیں چلنے دینا، کسی کو پنجاب میں آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد، بیرسٹر علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا منظور۔ رجسٹرار نے کیس سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ 5 رکنی بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ مولانا کا موقف جو ہے وہ وہی ہے، وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اور وہ اس چیز کی بھی تائید کرتے ہیں کہ ججز کی تقرری کا اور تعیناتی کا جو نظام ہم نے وضع کیا تھا 18ویں ترمیم میں، وہ بحال ہونا چاہیے۔ 2 ہفتے میں آئینی ترمیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کسی آئینی ترمیم کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا کا موقف ہے آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، وہ چاہتے ہیں آئینی پیکج میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو، ہم نہیں چاہیں گے مولانا کے بغیر آئینی ترمیم ہو۔ پی ٹی آئی والوں کو مولانا مطمئن کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آرٹیکل 63 سے متعلق عدلیہ غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ تحریک انصاف کی 4 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے لیاقت باغ احتجاج کی منصوبہ بندی ناقص قرار دے دی۔ اجلاس میں کہا یہ تو اچھا ہوا بیرسٹر گوہر نے ہمیں واپسی کا کہا، ورنہ تمام کارکن گرفتار ہوتے۔ ورکرز اور رہنماؤں کے پاس معیاری ماسک اور حفاظتی آلات تک نہیں تھے۔ اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے، جیب سے خرچہ کریں اور ڈی چوک میں احتجاج کامیاب بنائیں۔ بیرسٹر گوہر کی تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں مہلت کی استدعا منظور۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو بتایا ایف آئی اے سے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے سے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں تحریک انصاف نے جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، خود ساختہ رہنما مسلسل ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کی الیکشن ٹریبونل منتقلی، اصل ریکارڈ طلب۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے انجم عقیل، طارق فضل چودھری اور خرم نواز کی درخواستوں پر حکم نامہ جاری کر دیا۔ آرڈر کے مطابق الیکشن کمیشن نے کیسز منتقلی اور ضمنی درخواستوں کا جائزہ لیا۔
عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزاروں کے اٹھائے گئے سوالات کا درخواست دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ وزیر اعظم سے ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے کہا، آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرایا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر انتہائی اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کرنے کا مشن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات۔ آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس میں لیکچر دیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان ملائیشیا بزنس فورم میں شرکت بھی کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون سے متعلق اہم پیش رفت متوقع۔ پی آئی اے کی نجکاری کی تاریخ میں توسیع کے منفی اثرات۔ اسٹاک مارکیٹ میں قومی ایئر لائنز کے حصے مزید گر گئے۔ 1 روپیہ 37 پیسے مزید کمی کے بعد قیمت 5 روپے ریکارڈ۔ 4 روز کے دوران شیئرز 22 روپے سے کم ہو کر 17 روپے 9 پیسے کی سطح پر آ گئے۔ نجکاری کے لیے بڈنگ کی تاریخ میں توسیع سے سرمایہ کار مایوس۔ لاہور میں فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے بڑے فراڈ کا انکشاف۔ 8 رکنی نیٹ ورک کا 11 ارب 72 کروڑ روپے سے زائد کا سیلز ٹیکس فراڈ۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ملک بھر کی 900 کمپنیاں اور ایسوسی ایشنز آف پرسنز فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کی خریدار نکلیں۔ ایف بی آر نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔